یار مجھے فکر ہے وہ کسی مشکل میں نہ پڑ گئے ہوں۔ یہ کون سی انوکھی بات ہوگی اگر تم لوگ آسانی سے شرافت کی زندگی بسر کرنے لگو، یہ خانہ بدوشی اور آوارہ گردی چھوڑ دو اور گھر بسا لو، اور اپنی عاشقی کو قید شریعت میں لا کے میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کی پیداوار بڑھانے لگو تو پھر واقعی فکر کی بات ہوگی۔ بابا تم لوگوں کا مشکل میں نہ پڑنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کتے کی دم کا سیدھا ہونا۔ وہ اب خفا ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لاہور نہیں پہنچے؟ یہ میں کیا بتاؤں اب، ممکن ہے لاہور پہنچے ہوں اور سیدھے چلے گئے ہوں بیل کے سامنے کہ آ بیل مجھے مار۔ وہ بیل بھی کم آرامی نہیں ہے، سانڈ ہے، اور وہ بھی پاگل سانڈ ہے۔ وہ میرے پاس بہرحال نہیں آئے۔ تو نے اپنا گھر بھی تو بدل دیا تھا۔ ہاں گھر نہ بدلتا تو کیا بیوی بدلتا؟ سالی بات ہی نہیں آتی۔ وہ بولا ہر سال نیا ماڈل لے آتی ہے۔ کہاں سے لے آتی ہے؟ میں نے کہا میکے سے۔ اور اس بات کا گھر بدلنے سے کیا تعلق؟ تعلق کیوں نہیں، پہلے 4 کمروں کا مکان لیا تھا، پھر 6 کمرے بھی کم پڑنے لگے تو یہ 8 کمروں کا لیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی دن بکنگم پیلس لینا پڑے گا، سنا ہے اس میں 600 کمرے ہیں۔ مگر تم کیوں جلتے ہو؟ ابے شادی کی ہے؟ تم کر کے دیکھو تو پتہ چلے بیٹا کہ کیا آسان ہے۔ زبانی عشق کر رہے ہو نا، اس لیے آٹے دال کا بھاؤ نہیں معلوم۔ میں نے کہا بکواس بند کر اپنی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کہیں وہ تیرے پرانے پتے پر نہ پہنچے ہوں۔ نہ تو وہ اتنے نادان ہیں اور نہ میں اتنا گمنام ہوں۔ کیا محسن کو نہیں معلوم کہ میرے ٹھکانے کہاں کہاں ہیں؟ صبح میں بار روم میں ملتا ہوں، کسی بھی کالے کوٹ والے سے میرا نام پوچھو وہ بتا دے گا۔ شام کو میں اپنے چیمبر میں ملتا ہوں، چیمبر وہی ہے۔ اس کے علاوہ میں رابعہ کی فرم کے معاملات میں پنگا لے بیٹھا ہوں، ایک دن چھوڑ کے وہاں بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک کہا تو نے، وہ تجھے تلاش کر سکتے تھے اگر کوشش کرتے۔ وہ بولا مگر میری مان، وہ ادھر آئے ہی نہیں۔ محسن کے ساتھ وہی ناگ منی تھی نا، ڈاکو کی بیٹی، ڈاکو کی بہن، اب وہ گل بانو ہے۔ ہوگی یار، تمہارے ساتھ تو واردات کر گئی نا، اپنے ساتھ اسے اغوا کر کے لے گئی۔ منظر بولا ہے تو یہ ڈکیتی، مگر میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کیا اس نے، تمہارے ساتھ رہتی تو اس کا انجام بھی وہی ہوتا جو شیلا کا ہوا۔ میں نے کہا تو بہت تلخ ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب تم زندگی سے سمجھوتا کر لو، باز آ جاؤ اس سالی سکندری سے۔ رابعہ سے کہو کہ گھر سنبھالے، بچے پالے جتنے بھی ہیں۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہا ہے، میرا مطلب تھا جتنے بھی ہوں۔ پریکٹس گئی باڑ میں، شام کو گھنٹہ بھر دفتر جا کے دیکھ لے۔ وہ جو اس کا ماتحت وکیل تھا نا، وہ تمام معاملات بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہا ہے۔ تم سنبھالو اپنا اسپتال اور یہ خیراتی ہاسپٹل کا چکر ختم کر کے اسے بنا دو ایک شاندار منافع بخش کاروباری ادارہ۔ سوری یار، پروگرام کا پہلا حصہ تو ٹھیک ہے، مگر دوسرے سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ مت کرو، عقل کی کوئی بات تم نے پہلے کب مانی ہے؟ یہ بتاؤ لاہور کب آ رہے ہو؟ میں نے کہا کراچی سے لاہور آنا کیا مشکل ہے، کچھ مسئلے ایسے اٹک گئے ہیں کہ ہم یہاں رکنے پر مجبور ہیں۔ سب سے پہلے تو غالب اور نازو کا انتظار ہے، پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ لاہور کی صورتحال کیا ہے۔ تمہارے جانے سے لاہور اجڑا تو نہیں تھا؟ دیکھ میں لمبی بات نہیں کر سکتا، فون کا بل تو اکرام ہی کو دینا ہے نا۔ میں نے کہا ایک تو یہ بتا ہمارے مقدمات کی کیا پوزیشن ہے؟ مقدمات میں بڑی برکت ہوئی ہے، قتل کے مقدمات میں ضمانت منسوخ ہو گئی تھی، پھر آپ کو مفرور مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ بعد میں کچھ گواہ اللہ کو پیارے ہوئے، کچھ حاضر نہیں ہوئے، چنانچہ ان کے بھی وارنٹ نکلے۔ استغاثہ ایک بھی گواہ نہ لا سکا، اس سے کیس خاصا کمزور ہو گیا، مگر ختم نہیں ہوا۔ تاہم غیر حاضری میں تیرے خلاف یک طرفہ فیصلہ سنانے کی نوبت نہیں آئی، چھوٹے موٹے 2 مقدمات بھی گھسٹ رہے ہیں۔ پھر اب میں کیا کروں؟ لاہور آؤں یا نہیں؟ نہیں لاہور تو آ جاؤ، مقدمے کا کچھ کرتے ہیں تاکہ پھانسی ہو تمہیں تو ہماری جان بھی چھوٹے۔ جب تیرے جیسے وکیل ہوں گے تو اور کیا ہوگا، موت کے منظر۔ میرے جیسے؟ ابے منظر تو اس منظر میں بڑی دیر سے داخل ہوا تھا۔ پہلے تو وکیل تھی وہ جس نے پہلی پیشی ہی میں عشق کی عمر قید با مشقت کرا دی تھی تمہیں، وہ ہے کہاں؟ ریسیور دے اسے۔ دیتا ہوں، پہلے مجھ سے تو نمٹ لے۔ میں نے کہا چل مقدمات میں تو جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، اور ہم اپنا دفاع بھی کریں گے، مگر وہ جو اپنے چودھری صاحب ہیں ان کے غیر قانونی معاملات کے لیے ہمارا وجود سر پر لٹکنے والی خطرے کی تلوار ہے۔ ابے تلوار کے بچے چھوڑ دے یہ سب چکر، بھول جا پرانی باتیں۔ منظر بولا سیاست سیکھ لے۔ میں یہ کیسے بول سکتا ہوں یار کہ دلاور نے میرے باپ کو کتنے عذاب کے ساتھ مارا تھا،
کیسے بھول سکتا ہوں استاد پیڈرو کو، جس نے ان کی لاش تک قبر سے کھود کے نکال لی تھی۔ اس نے پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈالا تھا اور رابعہ کی ماں کو قتل کروا دیا تھا۔ اچھا مت بھول، مگر ایسے مت چلا ورنہ پولیس والے سن لیں گے اور راستے ہی میں دھر لیں گے، منظر بولا۔ میں تو چاہتا تھا، خیر حکمت عملی فون پر نہیں بتائی جا سکتی۔ دلاور آج کل کہاں ہے؟ یہی ہے، لاہور میں۔ میں نے کہا، کیا کر رہا ہے؟ وہی جو پہلے کرتا تھا، دندے کچھ اور ہوں گے، ٹھاٹ باٹ ہے، الیکشن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ کبھی استاد پیڈرو کو دیکھا؟ میں نے دلاور کو استاد پیڈرو کے بغیر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کچھ مطمئن ہے کہ تم سے جان چھوٹ گئی۔ زامن رضوی صاحب اور چودھری سراج دونوں ہی نہیں رہے، مجھ سے بھی اس نے پنگا لینا چھوڑ دیا ہے، نیک نامی کمانے کے چکر میں ہے۔ ہو سکتا ہے تم سے بھی صلح کرنا چاہے۔ اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو ڈر ہے کہ کئی محسن اور گل اس کے مہمان نہ ہوں۔ کیا اسے الہام ہوا ہوگا کہ وہ آنے والے ہیں؟ میں نے کہا، ہم نے حاجی عبداللہ کو دیکھا تھا کھٹمنڈو میں۔ کھٹمنڈو میں؟ تیری نظر ٹھیک ہے میری، اور یہ نظر کا دھوکہ صرف مجھے ہی نہیں ہوا تھا، رابعہ، نازو اور غالب سب نے دیکھا تھا اسے۔ مگر وہاں کیا کر رہا تھا؟ جب وہ ملے گا تو اس سے پوچھیں گے۔ ایک فلائٹ پر وہ گیا، دوسری سے گل اور محسن روانہ ہوئے۔ اس نے دیکھ لیا تھا تمہیں؟ اگر دیکھا تھا تو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اسی سے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ محسن اور گل کو وہ لاہور میں اترتے ہی اپنے ساتھ نہ لے گئے ہوں۔ شکاری جنگل میں ایسے ہی تو نہیں گھومتے پھرتے۔ اگر یہ بات ہے، منظر فکر مند ہو گیا۔ تو پھر میری بات غور سے سنو۔ تم لاہور ضرور آؤ، مگر نہ جہاز سے نہ ٹرین سے۔ تو پھر کیا ٹانگے پر آئیں یا دو ٹانگوں پر؟ تم بائی روڈ آؤ اور نام بدل کے آؤ۔ تمہارے بدھو ہونے میں تو کسی کو شک نہیں، لیکن لوٹ کے گھر مت جاؤ۔ لاہور پہنچ کے مجھے فون کرو۔ تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہاری رہائش کا کوئی خفیہ بندوبست کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم مستقبل کا لائے عمل طے کریں گے۔ اگر تمہارا کوئی مستقبل ہوا، ہم مسلمانوں کا سارا اثاثہ تو بس اپنا ماضی ہے۔ تیری گھر والی کہاں ہے؟ اس سے بھی اخلاقاً سلام دعا کر لوں۔ وہ گئی ہے اپنے میکے، اللہ نے اسے ایک اور بہن سے نوازا ہے۔ میں پہنچ کر رہ گیا۔ بہن؟ تیری بیوی کی بہن؟ یعنی تیرے سسر کے بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ تیرے بچوں کی نانی؟ ہاں یار، بڑا زرخیز خاندان ہے، مگر یہ نانی نمبر 3 ہے۔ تو ذرا ریسیور مس رابعہ کو دے، میں ان کی خبر لوں۔ منظر کی زبان بگڑی ہوئی اولاد کی طرح اس کے قابو میں نہیں تھی۔ رابعہ ہنستی رہی اور اس کی باتوں پر خفا ہو کے لال بیخ ہوتی رہی۔ اکرام ہاتھ جوڑنے لگا۔ باقی باتیں لاہور جا کے مفت کر لینا، کرایہ بھی میں دے دوں گا، مگر اس کال کا بل مجھے دے جانا۔ رابعہ نے 15 منٹ بعد ریسیور رکھ دیا۔ تم اتنے کنجوس کیوں ہو گئے ہو اکرام شیخ؟ کنجوس اور کمینے؟ فون لگ گیا ہے گھر میں تو دوستوں کو بات ہی کرنے دو۔ کرو، رات بھر کرو، میں بھی بھاگ جاؤں گا بل ادا کیے بغیر۔ بعد میں فون کٹتا ہے تو کٹ جائے، مالک مکان لگوا لے گا، رقم تمہارے ایڈوانس میں سے کاٹ لے گا۔ کاٹ کیسے لے گا؟ یہ بل تو آئے گا 2 مہینے بعد، اکرام شیخ دانت نکال کے بولا۔ رات کے کھانے کے لیے ہم نے باہر جانے سے گریز کیا۔ ہر لمحہ ہمیں غالب اور نازو کا انتظار تھا اور ہمارے کان منتظر تھے کہ کوئی بند دروازے پر دستک دے۔ میرے تصور میں وہ برفدار تھا جس کو میں نے رابعہ کے ساتھ 2 مرتبہ عبور کیا تھا۔ ہماری پہلی کوشش کے بارے میں یقین سے کہنا مشکل تھا کہ اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے تھے اور آبادی سے کتنے دور تھے۔ جب قدرت نے ہماری مدد کے لیے وطن کے محافظوں کو بھیج دیا تھا، کیا نازو اور غالب بھی اتنے ہی خوش قسمت تھے؟ یہ خیال مجھے اکثر پریشان کرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ کہیں اس برف کے صحرا کی بے سمت ویرانی میں بھٹکتے ہوئے ان کے عزم کا زیادہ سفر تمام نہ ہو گیا ہو۔ ہمیں تو ایک چٹان کی پناہ مل گئی تھی جہاں ہم آگ روشن کرنے میں بھی کامیاب رہے تھے، اور ہم نے رات کافی پیتے گزار دی تھی۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رات انہوں نے کہاں گزاری ہوگی، کیسے؟ اکرام شیخ کا دل پتھر نہیں تھا، مگر حوصلہ چٹان تھا۔ اس نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ہمارے سفر کی روداد سنی۔ میں نے کہا، اکرام تم پریشان تو نہیں ہو؟ کس بات سے؟ وہ بولا، اس امکان سے کہ کہیں وہ راستے سے بھٹک گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا یقین ہے۔ اکرام نے کہا، جب تم سب یہاں نہیں تھے اور میں رات کو اکیلا ہوتا تھا تو میرے ذہن میں ہر برا خیال آتا تھا، مگر رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے ذہن کو شیطان گمراہ کرتا تھا۔ وہ سب خیالات غلط ہوتے تھے۔ تمہاری خیریت کی اطلاع کسی نہ کسی ذریعے سے کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی تھی۔ دیکھو، تم رابعہ کے ساتھ واپس بھی پہنچ گئے۔ تم نے بتا دیا کہ محسن اور گل تم سے پہلے پہنچ چکے ہیں اور غالب کے ساتھ نازو پہنچنے والی ہے، تو میرے لیے شک
یا خوف کی قطعی گنجائش نہیں رہی۔ خدا نے تمہیں اتنے لمبے سفر میں ساتھ رکھا، سلامت رکھا۔ پاکستان میں پھر بھارت اور بنگلہ دیش میں جس نے تمہاری حفاظت کی، تمہارے لیے مشکلات کو آسان کیا، تمہارے راستوں کا رخ منزل کی جانب رکھا، کیا وہ خدا اب تمہاری طرف سے غافل ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو میرے اور تمہارے ایمان کے خلاف ہے۔ وہ میری بہن کو مجھ سے ضرور ملوائے گا، وہ غالب کو بھی لائے گا۔ ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، یہ بات ہے یقین کی۔ میں نے کہا یقین کے بھی درجے ہیں، تمہارے یقین پر مجھے رشک آتا ہے جس کی بنیادیں اتنی مستحکم ہیں۔ اسی یقین کی دولت کے سارے تو میں نے انتظار کے صبر آزما دن گزارے تھے۔ ہم میرے لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ اچھا اب تم بیٹھو یا نہانا دھونا ہو تو اپنا گھر ہے، میں جا کے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ ہم سب چلتے ہیں ٹیکسی میں، مگر ایسا نہ ہو بعد میں وہ آ جائیں۔ میں نے اس کی تائید کی۔ تالا نہیں ہونا چاہیے دروازے میں۔ رابعہ نے کہا تم کاجل کو ساتھ لے جاؤ۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے کیا یہ جانا چاہتی ہے؟ اکرام بولا آپ کلیم کو لے جائیں، ذرا دل بہل جائے گا اس کا۔ کاجل نے کہا دیدی اب اکیلا نہیں جائے گا۔ اس نے کاجل کی ساری کا پلو پکڑ لیا۔ رابعہ نے کہا چلی جاؤ کاجل، تم بھی ذرا دیکھ آؤ کراچی کی رونق۔ کاجل کا موڈ نہیں تھا مگر وہ کلیم کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ کلیم اب ہر روز تو سیر نہیں ہوتی نا؟ رابعہ نے کہا اچھا روز سیر ہو رہی تھی، روز کہاں گئے تھے کل اور پرسوں شام کو؟ اکرام نے کہا اس وقت پہلی بار میں نے نوٹ کیا کہ اکرام اور کاجل کے انداز تغافل میں غالب کے اس شعر کی تفسیر ہے، کل تم جو بد میں غیر میں آنکھیں چرا گئے، کھو گئے ہم میں سے کہ اغیار پا گئے۔ بظاہر کاجل خاموش اور لا تعلق تھی اور اکرام بھی اس کے وجود کو نظر انداز کرتا رہا تھا، مگر اب میں نے دیکھا کہ اکرام کی آنکھوں میں ایک خاموش سی التجا ہے اور کاجل کے انکار میں بھی خواہش اقرار کے سوا کچھ نہیں۔ 2 دن انہوں نے ساتھ گزارے تھے، لہذا یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ خاموش دور دور بیٹھے رہے ہوں۔ کاجل نے اپنی کہانی کہی ہوگی تو اکرام نے اپنی کتاب زندگی کا ہر ورق اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہوگا۔ کاجل کے لیے اکرام کے دل میں ہمدردی کے جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری سی بات تھی، مگر کاجل کو بھی معلوم ہوا ہوگا کہ وہ کوئی عام ٹیکسی والا ڈرائیور نہیں بلکہ اچھے خاندان کا اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہے جس نے پولیس کی افسری کو فرض شناسی اور ایمانداری پر قربان کر دیا تھا۔ وہ نازو کا بھائی ہے اور اتنا ہی ذہین بھی ہے، تو کاجل بھی متاثر ہوئی ہوگی۔ اکرام شیخ کی صورت بھی نازو سے ملتی تھی، چنانچہ وہ جتنی حسین تھی اکرام میں اتنی ہی مردانہ وجاہت تھی۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے چلے گئے تو رابعہ نے کہا تم نے کچھ محسوس کیا، کچھ دیکھا؟ میں ہنس پڑا۔ ہاں دونوں اپنے اپنے دل کے چور کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، جو اندھیرے میں چھپ کر نہیں بلکہ ہاتھ میں چراغ لے کر آتا ہے۔ کاجل نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ باتوں سے اندازہ کر لیا تھا میں نے، وہ اکرام کے کریکٹر سے سخت متاثر ہوئی تھی۔ رابعہ بولی رہی صحیح کسر اکرام کی دل جوئی نے پوری کر دی، وہ اس کو کراچی کی سیر کراتا رہا، گویا 48 گھنٹوں میں انہوں نے ایک دوسرے ہی کو دیکھا اور سمجھا۔ میں نے کہا کراچی کی سیر تو بہانہ بن گئی، اگر ایسا ہوا تو کیا برا ہوا؟ کون کہتا ہے برا ہوا؟ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جو میں نے چاہا وہی ہو گیا۔ تم نے نہیں، جو میں نے چاہا تھا وہ ہوا۔ ہم دونوں ہی ہنس پڑے۔ شاید ایسا ہی نازو اور غالب نے بھی سوچا ہو، گل اور محسن کا خیال بھی یہی ہو۔ 2 تنہا انسانوں کی زندگی کے احساس تنہائی کو دور کرنے کی سب ہی سوچتے ہیں، پھر قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ مل جاتا ہے، کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ٹیکسی کی آواز نہیں سنی، میرے کانوں نے کاجل کی مترنم ہنسی پہلے سنی۔ میں حیران ہوا، ایسے تو کاجل کو میں نے کبھی ہنستے نہ دیکھا تھا۔ اس کی زندگی یہ ایک عذاب مسلسل تھی، حلم نصیبی کی داستان تھی اور حادثات کے منحوس سایوں کا آسیب تھی۔ وہ اپنوں کے درمیان غیر تھی اور غیروں کے لیے محض مال غنیمت۔ اس نے اپنے نظریات اور عقائد پر اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا اور اب اس گھر کی طرح تھی جس کی کھڑکیاں اور دروازے تک چور نکال کر لے گئے ہوں اور جو اپنی ویرانی پر خود ہی اپنا نوحہ بن گیا ہو۔ جب وہ اندر آئی تو مجھے یوں لگا جیسے اکرام نے اس کے سرد ویران اندھیرے گھر کو آباد اور روشن کرنے کا کام اسی طرح شروع کر دیا ہے جیسے فراد نے ایک چھوٹی سی چیز اٹھا کے پہاڑ کاٹنے اور جوئے شیر لانے کا کام شروع کیا ہوگا۔ اصل تو وہ جذبہ تھا جس نے فرہاد کو کامران کیا۔ میری آنکھوں نے ایک منظر دیکھا کہ اس گھر میں اکرام کھڑکیاں اور دروازے لگا رہا ہے جس کی دیواروں کے خلا سے تاریکی جھانکتی تھی۔ ان میں وہ شیشے لگا رہا ہے، دیواروں پر رنگ و روغن پھیر رہا ہے،
اس نے فرش پر پھولدار قالین بچھا دیا ہے اور کھڑکیوں کے پیچھے رنگین پردے آویزاں کر دیے ہیں، چھت سے فانوس لٹکا دیے ہیں اور دیواروں کے خالی پن کو زندگی کے رنگوں سے، جذبوں کی رونق سے بھر دیا ہے۔ یہ سب چند سیکنڈ کی فلم تھی جس میں دیکھتے دیکھتے کھنڈر سے گھر بنا، ویسا ہی جیسا میرا گھر تھا یا ہم سب کے خوابوں کا گھر تھا۔ پہلے آدمی کی آنکھیں خواب دیکھتی ہیں، پھر ارادے جاگتے ہیں، حوصلے انگڑائی لے کر اٹھتے ہیں تو صحرا میں پھول کھلتے ہیں، ستارے آسمانوں سے اتر کے مانگ میں افشاں بھرتے ہیں۔ رابعہ نے کہا، بھائی ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ کاجل ہے، کیا اس سے پہلے نہیں ملے؟ میں چونکا اور میں نے کہا، نہیں، اس کاجل سے میں آج ہی ملا ہوں۔ کاجل سمجھ گئی۔ اس کے عارض کی شاداب سرخی نے مجھے بتا دیا کہ وہ سمجھ گئی ہے۔ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ بقول فلمی شاعر محبت جرم ہے تو جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ اکرام بولا، ہم ذرا آگے چلے گئے تھے۔ رابعہ نے کہا، تم تو کافی آگے چلے گئے ہو، ہمیں معلوم ہے۔ اکرام نے جیب کر بات کھول کر دی، بھائی آپ لوگوں کی کچھ خاطر مدارت اسی طرح ہو سکتی تھی۔ میں بڑی دور سے نیاری لے آیا، پھر واپسی پر آئس کریم لینے کا خیال آ گیا۔ رابعہ مسلسل شرارت پر آمادہ تھی۔ بڑے اچھے خیالات ہیں آپ کے، اتنا خیال تھا ہمارا؟ اکرام نے کہا، سب بازار سے ہی لانا پڑتا ہے، گھر میں تو کچھ نہیں تھا۔ اب میں نے کہا، گھر میں کیا تھا کہ تیرا غم جسے غارت کرتا۔ رابعہ نے دوسرا مصرع پڑھ دیا، وہ جو ہم رکھتے تھے ایک حسرت تعمیر سو ہے۔ میں جانتا ہوں سب کی حسرتوں کو۔ اکرام بولا، میرا منہ نہ کھلوائیں مس رابعہ کاری، اور آپ بھی سکندر اعظم صاحب، آپ کی فتوحات۔ میں نے ہاتھ ہلا کے کہا، اوکے اوکے، برا ماننے کی کون سی بات ہے۔ ہنسے ہنسے ہم سب نے کھانا کھایا۔ کاجل کے لیے نیاری عجیب چیز تھی، وہ اتنی مرچیں کھانے کی عادی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ خود مجھے بھی بعد میں آئس کریم کھانے کے باوجود ایسا لگتا تھا جیسے ایک آگ سی معدے کے اندر لگی ہوئی ہے۔ صبح دم مجھے اکرام نے جھنجھوڑ کے جگایا، یار وہ فون آیا ہے منظر کا، رابعہ بات کر رہی ہے۔ میں نے آنکھیں مل کے کہا، منظر اتنی صبح جاگنے والا آدمی تو نہیں، خیریت تو ہے نا؟ ہاں، خبر اچھی بھی ہے اور بری بھی۔ پہلے بری خبر سناؤ۔ اکرام نے کہا، ایک ہی خبر کے دو حصے ہیں۔ گل اور محسن سیدھے لاہور پہنچ گئے تھے۔ تھے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پھر غائب ہو گئے، کہیں چلے گئے۔ میں نے بستر سے اتر کے رابعہ سے ریسیور لیا۔ منظر کیا یہ سچ ہے؟ جھوٹ میں عدالت جا کے 9 بجے بولنا شروع کرتا ہوں، فجر کے وقت صرف سچ بولتا ہوں، منظر نے کہا۔ اکرام نے بتایا کہ محسن اور گل خاں عجیب پراسرار معاملہ ہے۔ منظر بولا، تم کہتے ہو محسن اور گل کو تم نے کراچی کی فلائٹ پر خود سوار کیا تھا؟ میں نے سوچ کے کہا، خود سوار کرانے والی بات 100% ٹھیک نہیں، ہم نے انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑا تھا، ہمارے سامنے وہ ڈپارچر لاؤنج میں چلے گئے تھے، ان کی سیٹیں کنفرم ہو چکی تھیں اور جہاز پرواز کے لیے تیار کھڑا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں جہاز پر سوار ہوتے نہیں دیکھا تھا، اس سے پہلے ہی ہم لوٹ آئے تھے۔ خیر وہ کراچی پہنچے اور اکرام شیخ سے ملے بغیر لاہور چلے آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بے اختیار کہا، جب محسن سے ملو تو یہ سوال اسی سے پوچھنا، جو میں جانتا ہوں وہ بتا رہا ہوں۔ منظر چڑ کے بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کراچی نہ گئے ہوں۔ میں نے کہا، یار عقل کی بات کر، جہاز کوئی گھوڑا تھا جس کی لگام محسن کے ہاتھ میں تھی کہ راستے میں رخ بدل کے لاہور کی طرف کر لیا؟ ابے افلاطون، بعض اوقات موسم کی خرابی یا کسی اور وجہ سے بھی پرواز کا رخ بدلنا پڑتا ہے۔ موسمی حالات خراب ہوں یا رن وے اور کنٹرول ٹاور کے آلات میں خرابی ہو جائے یا جہاز میں، تو کراچی کی پرواز کو راستے میں پنڈی یا لاہور میں اتارا بھی جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ میں معلوم کر لوں گا کہ کیا ہوا تھا، مگر یہ ٹھیک ہے کہ وہ لاہور پہنچے اور پھر کہیں چلے گئے۔ رات تک تو ایسی کوئی بات نہ تھی، مجھے بھی میری عبادت گزار بیوی نے ابھی بتایا ہے، وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی ہے نا۔ منظر بولا، ادھر وہ نماز سے فارغ ہوتی ہے، ادھر ایک بڑا خبیث قسم کا کھڑکی توڑ دودھ والا آ جاتا ہے۔ پہلے تو 2 دن اس نے ہمارے بیڈ روم کی کھڑکی پر ایسی باکسنگ کی کہ میں سمجھا، پھر جنگ چھڑ گئی۔ پڑوسیوں نے اسے سمجھا دیا کہ وکیل صاحب غصے کے بڑے تیز ہیں اور تکلیف دینے اور املاک کو نقصان پہنچانے، اندیشہ نقص امن اور اسی طرح کے جو کیس ہیں، بحث سمیت وہ اندر ہو جائیں گے۔ وہ ڈول باہر رکھ دیتی تھی اور دودھ والا دبے پاؤں آ کے اس میں دودھ ڈال جاتا تھا۔ 2 دن بعد کسی کو ڈول پسند آ گیا ہوگا، کوئی تیرے جیسا غازی، مسجد سے جوتے چرا کے لوٹ رہا ہوگا، ڈول بھی لے گیا۔ پھر میری بیوی نے ڈول کو دروازے کے کنڈے میں زنجیر سے باندھ کے اور زنجیر میں تالا ڈال کے لٹکانا شروع کر دیا۔ 1 ہفتہ بعد کوئی جان بنانے والا دودھ کا ڈول خالی کر گیا۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، پورا 2 سیر دودھ ڈول سے منہ لگا کر پی جاتا تھا۔
اور خالی ڈول کو زنجیر سمیت وہیں چھوڑ جاتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں، کوئی پہلوان ہی ایسا کر سکتا ہے۔ تیسرے دن میں نے پہلوان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ہفتے بھر میں پولیس نے سارا کھایا پیا نکال دیا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اب اس کہانی کا محسن اور گل سے کیا تعلق ہے، اسی لیے تو بتا رہا ہوں۔ منظر بولا، پہلوان کا دودھ چھڑانے کے بعد تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آج دودھ میں سے ایک روکا برآمد ہوا جو محسن نے لکھا تھا۔ دودھ میں سے؟ میں بونچ کر رہ گیا، کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں یار، اس کا یہ مطلب مت نکالنا کیا محسن نے تیری دوستی اور MRS پر لعنت بھیج کے گھر گھر دودھ پہنچانا شروع کر دیا ہے؟ یا تو وہ خود نہار منہ آئے اور ڈول کو لیٹر باکس سمجھ کے اس میں خط ڈال گئے، بعد میں دودھ والا اپنا کام کر گیا۔ محسن پاگل نہیں ہے کہ ڈول کو لیٹر باکس سمجھ لے۔ یار کیا دیر لگتی ہے اچھے بھلے آدمی کو پاگل ہونے میں، عشق کرتے کرتے شادی کر بیٹھا ہے۔ منظر بولا، خیر دوسرا امکان یہ ہے کہ محسن اور گل نے خط کسی کو دیا کہ فلاں جگہ دیا ہو، یا اشارے سے میرا گھر بتا دیا، اور وہ واقعی پاگل تھا کہ خط کو ڈول میں ڈال گیا، ورنہ دروازے کے نیچے سے اندر بھی کھسکا سکتا تھا۔ شاید ڈرتا ہوگا کہ کاغذ کی معمولی سرسراہٹ کسی نے سن لی تو دروازہ کھول کے باہر آ جائے گا۔ مفت کا دودھ پی کے جان بنانے اور جوتے کھانے والے پہلوان کا واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہے، یہاں سب کو معلوم ہے۔ اور وہ پہلوان جو کسی اکھاڑے میں جاتا تھا غائب ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خط کو ڈول میں ڈالنے والا آس پاس کا کوئی آدمی تھا۔ اچھا اب یہ فرمائیے کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بس ایک سطر تھی، ہم ایک کام سے جا رہے ہیں، بہت جلد آئیں گے، منظر نے کہا۔ اور یہ کیسے ثابت ہوا کہ خط گل یا محسن کا تھا؟ محسن نے دستخط کیے تھے اپنے، میں اس کے دستخط پہچانتا ہوں اور اس کا خط بھی، وہ M ایسے بناتا ہے، اب فون پر کیا بتاؤں۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، اور خود کو MH شیروانی لکھتا ہے، شیروانی اس کے باپ نے کبھی نہیں پہنی۔ میں نے کہا کیا محسن کے ساتھ گل کا نام بھی تھا؟ ہم کا اور کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو دال میں کالا نظر آ رہا ہے۔ بیٹا ساری عمر دال کھاؤ گے تم اور ہمیشہ اس میں کالا بھی نظر آتا رہے گا تمہیں۔ میری بیوی کو دودھ میں کالا نظر آیا کچھ تو اس نے نکال دیا، سیاہی تو پھیل گئی تھی مگر مٹی نہیں تھی۔ خالص دودھ میں دھلی تحریر کو میں نے پڑھ دیا۔ وہ تمہارا بچھڑا ہوا چوزا پہنچا کہ نہیں، ابھی ان کی فکر ختم نہیں ہوئی تھی کہ گل نے یہ نیا گل کھلا دیا، پتہ نہیں اسے کہاں لے گئی۔ کیوں؟ کیا محسن اس قابل نہیں کہ گل کو لے جائے؟ یار اسے تو محسن ہی لے گیا تھا اپنے ساتھ۔ اب لاہور پہنچ کے یہ کیسے ممکن تھا کہ محسن نہ مجھ سے ملتا نہ ہمارا انتظار کرتا؟ میرا نیا گھر معلوم کرنے میں بھی ایک دن لگا ہوگا، بار روم سے یا کسی وکیل سے پتہ پوچھا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے کہ اسے گل لے گئی، کہاں اور کیوں یہ بھی پوچھ لے اپنے دل سے۔ ابھی اور کچھ نہیں بتا سکتا میں۔ کیا یہ ناممکن ہے کہ انہیں کوئی اور لے گیا ہو؟ اور کون؟ تیرا مطلب ہے دلاور اینڈ کمپنی کا کوئی شکاری؟ منظر نے کہا ہاں، ایک شکاری تو انہی کے ساتھ پہنچا تھا اسی فلائٹ سے۔ میں نے کہا میرا تو دماغ معوف ہو رہا ہے، تو ایسا کر کسی طرح یہ معلوم کر کہ کل تیرا پتہ پوچھتا ہوا کون آیا تھا، رابعہ کے آفس سے معلوم کر، شاید کوئی بتا دے۔ ایسے نہیں یار، اب تو کراچی میں بیٹھ کے فون پر مجھے سراغ رسانی کے احکامات دے گا تو میری وکالت کا کیا بنے گا؟ اکرام شیخ کو وہیں چھوڑ کر غالب اور نازو کی واپسی کا انتظار کرے۔ تم آ جاؤ لاہور، لیکن دیکھو جذباتی ہو کے اپنے میکے مت جانا۔ میرا مطلب تھا ابا کے گھر۔ پہلے مجھے فون کرنا اور بتا دینا کہ تم کہاں ہو، میں خود لینے آ جاؤں گا اور تمہیں با حفاظت ایک ایسی جگہ پہنچا دوں گا جہاں فوری طور پر کوئی خطرے کی بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم آج ہی روانہ ہو جائیں گے، آج کوئی اچھی سی کار خرید لیں گے اور بائی روڈ رات بھر سفر کر کے کل صبح لاہور پہنچ جائیں گے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ رابعہ اور اکرام میری گفتگو سے بھی بہت کچھ سمجھ گئے تھے، اور میرے اٹھنے سے پہلے رابعہ خود بھی منظر سے بات کر چکی تھی۔ کاجل نے کچھ نہیں سنا تھا، وہ کلیم کے ساتھ فرش پر گہری نیند میں تھی۔ رابعہ نے کہا یہ تم نے کیا کہا تھا کہ محسن کو گل لے گئی، وہ کہاں لے کر جائے گی اسے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں یہ خیال آیا تھا، واقعی گل کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض اوقات آدمی کی چھٹیس جو بتاتی ہے وہ عقل نہیں سمجھتی۔ خیر اب ہمیں نکل جانا چاہیے جتنی جلد ممکن ہو۔ 10:30 بجے سے پہلے کوئی شو روم نہیں کھلتا، اکرام نے کہا، اور گاڑی خریدنے کے بعد رجسٹریشن وغیرہ۔ میں نے کہا ہم اسے اوپن لیٹر پر لے جائیں گے، تم میں سے کسی کے پاس بھی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا 100 کا نوٹ ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا؟ ناشتے کے بعد بھی ہم اس مسئلے پر جتنا سر کھپاتے رہے اتنا ہی کنفیوز ہوتے رہے۔
اب لاہور پہنچ کے انتظار کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ محسن نے جلد واپس آنے کا کہا تھا۔ اب جلد سے اس کی کیا مراد تھی؟ چند گھنٹے یا چند دن؟ اور جہاں وہ گیا تھا وہاں سے واپس آنا اس کے اختیار کی بات تھی یا نہیں؟ اسے کیا جلدی تھی اور کیا ایمرجنسی تھی کہ وہ منزل سے بھی نہیں ملا؟ اس نے ہمارا انتظار بھی نہیں کیا اور ایک سطر چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے محسن پر طیش آنے لگا۔ اگر وہ منزل کو مختصر الفاظ میں کچھ بتا جاتا تو کون سی قیامت آ جاتی؟ کیا 5-10 منٹ کی تاخیر سے آسمان گر جاتا؟ اکرام اور میں 9:30 بجے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ میرے ہاتھ میں صرف اپنا بریف کیس تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ آج یہ پیسہ ساتھ نہ ہوتا تو میں خود کو کتنا بے بس لاچار محسوس کرتا۔ رام ناتھ کے ساتھ تو یہ پیسہ سورگ یا نرک میں جاتا، اسے وہی چور لے جاتے جو اس کے ذرا بھی حقدار نہ تھے۔ ہمارا پروگرام طے تھا۔ مجھے اکرام کے نام سے اور اسی کے پتے پر اپنے لیے ایک گاڑی خریدنی تھی۔ اکرام اس سر میں شہر کے راستوں سے ہی نہیں، کاروباری علاقوں سے بھی واقف ہو گیا تھا۔ وہ مجھے سیدھا گلزار ہوٹل لے گیا۔ صدر میں یہ جگہ بہت مشہور تھی۔ یہاں سڑک کے دونوں جانب صبح سے کاریں قطار میں لگنی شروع ہو جاتی تھی، پھر گاہک اور دلال آنے لگتے تھے اور جو سودا شو روم میں ہوتا تھا وہی یہاں سڑک کے کنارے طے پا جاتا تھا۔ بیشتر کاروں کے مالکان موجود تھے مگر وہ بھی براہ راست کسی گاہک سے معاملہ طے کرنے کے مجاز نہ تھے۔ یہ جگہ دلالوں کی تھی جو بدماشی کے زور پر اپنا کاروبار چلاتے تھے اور ان کی اصل طاقت تھی وہ بتھا جو ماہانہ بنیادوں پر پولیس کو ادا کیا جاتا تھا اور جس کی وجہ سے اس نو پارکنگ زون میں بھی گاڑیوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ ہاں کوئی شریف آدمی اس قطار میں شامل ہو کے دلال کو کمیشن دیے بغیر سودا کرنے کی کوشش کرے تو قانون فوراً حرکت میں آ جاتا تھا اور گاڑی والے کا چالان ہو جاتا تھا کہ اس نے وہاں گاڑی کھڑی کی جہاں پارکنگ کی اجازت نہیں۔ اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ آخر یہ سینکڑوں گاڑیاں بھی تو کھڑی ہیں۔ میں نے آدھے گھنٹے میں یہ سب دیکھ لیا اور پھر اپنے لیے ایک کورونا منتخب کر لی جو 2 سال پرانی تھی مگر مالک نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اس لیے نئی لگتی تھی۔ رقم ادا کر کے رسید لینے اور کاغذات کی جانچ پڑتال میں کوئی دیر نہ لگی۔ 10:40 پر ایک بار پھر میں نے پاکستان کی سڑکوں پر کار چلانے کی مسرت کا تجربہ کیا۔ رابعہ بالکل تیار تھی اور فرصت سے تیار ہوئی تھی، اس لیے اس کے حسن کی تابانی پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔ گزشتہ رات ہم نے جو خریداری کی تھی اس میں رابعہ نے ایک سیاہ ساری بھی منتخب کی تھی جس میں چاندی جیسے چمکیلے پھول تھے۔ اس کے ساتھ ہی آتشی گلابی ساری میں کاجل ایک شعلہ جوالہ بنی کھڑی تھی اور سادگی و پرکاری کے ہنر سے اس نے اپنے لمبے کالے بالوں کو ایسے کھلا چھوڑ دیا تھا اور آنکھوں میں کاجل کی لکیر کو تھوڑا سا پلکوں کے کناروں تک کھینچ لیا تھا، جیسے چشم بنگال اور زلف بنگال کے ساتھ سحر بنگال نے اکرام کے حواس کو بھی مسحور کر لیا۔ اگر کلیم اللہ مداخلت نہ کرتا تو شاید میں رابعہ کو دیکھتا رہتا اور اکرام کی نظر کاجل پر جم کے رہ جاتی۔ اس نے ہم دونوں کے دل پر گزرنے والی قیامت کی پرواہ کیے بغیر اپنی معصومیت کے ساتھ کہا، چاچا ہم بھی جا رہا ہے تمہارے ساتھ اپنا گھر۔ میں چونکا، تم نہیں کلیم، تم اپنی کاجل دیدی کے ساتھ ٹھہرو۔ کاجل دیدی بھی جا رہا ہے، اس نے مسرت سے کہا۔ اکرام نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ وہ کچھ مایوس اور دل گرفتہ نظر آنے لگا۔ وہ اس نے مجبور کر دیا۔ کاجل بولی، یہ بالکل رکنے پر تیار نہیں۔ اکرام نے کہا، ہم اسے منا لیں گے، ہم ابھی گھومنے چلتے ہیں۔ دیکھو تمہاری کاجل دیدی کتنی اچھی لگ رہی ہیں، ہم تو انہیں نہیں جانے دیں گے۔ کلیم نے صاف انکار کر دیا، ابھی ہم گھر جائے گا، تم دیدی کو رکھو۔ کاجل کا رنگ گلابی ہوا اور پھیکا پڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا۔ اکرام نے کہا، چلو اسے جانے دو۔ ایک ساتھ میں نے، رابعہ نے اور کاجل نے اسے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ فرتے جذبات میں اس نے کوئی اچھی بات نہیں کی۔ وہ زبردستی ہنسا۔ میں مذاق کر رہا تھا، ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، میں بھی چلتا ہوں مگر نازو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ 2-4 دن کی بات ہے، جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا خور سے ہی۔ بے شک یہ انتظار زیادہ صبر آزما ہوگا۔ رابعہ نے مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرا مطلب ہے مل کے بچھڑ جانے سے تمہارے جذبات۔ کاجل نے گھبرا کے کہا، چلو کلیم، سکندر دیر ہو رہی ہے، چلو۔ میں نے اس ایک نظر میں اکرام کو دیکھا، پھر کاجل نے اکرام کو دیکھا۔ خدا حافظ۔ اکرام نے مسکرا کر کہا، خدا حافظ۔ دیکھو لاہور سے اکیلی مت روانہ ہو جانا، غیر علاقے میں اکیلی عورت نہیں جا سکتی، یہ تو شاید بہت مصروف ہو جائیں گے وہاں، تم میرا انتظار کرنا اگر سکندر نہ جا سکے۔ میں نے کہا، یہ تو لاہور جا کے دیکھیں گے، ممکن ہے کوئی اور صورت پیدا ہو جائے کلیم کو اس کے گھر پہنچانے کی۔ یہ تم نے ٹھیک کہا ہے،
نہ اکیلی عورت وہاں جا سکتی ہے اور نہ اس سلیے میں. وہاں جانے کے لیے تو شٹل کاک کا برقع لازمی ہے. جو ساتھ جائے گا وہ بھی پتلون میں نہیں ہوگا بلکہ شلوار قمیص میں جائے گا. تم فکر مت کرو، میں کسی پشتو بولنے والے کا بندوبست کر لوں گا جو تمہارے ساتھ چلا جائے. پشتو مجھے آتی ہے، اکرام نے کہا. رابعہ ہنس پڑی. ابھی ٹیسٹ ہو جائے گا. کلیم پہلے ذرا ان سے کوئی آسان سوال کرو. جب کلیم اور اکرام میں پشتو بولنے کا مقابلہ ہوا تو میں واقعی حیران رہ گیا. رابعہ شرمندہ ہو گئی. کلیم بہت خوش نظر آ رہا تھا. رابعہ بولی، تم تو چھپے رستم نکلے، آج تک نہیں بتایا. تو تم نے پوچھا کب؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ مجھے اور کتنی زبانیں آتی ہیں؟ اکرام نے فخر سے سینہ پھولا کر کہا. رابعہ نے کہا، میں دیکھ رہی ہوں، نگاہوں کی زبان تو میں بھی سمجھتی ہوں. آخر کیوں نہیں سمجھو گی؟ تم نے تو قانون کی زبان چھوڑ کے اسی زبان میں پریکٹس جو کی ہوگی. اکرام کو جوابی وار کرنے کا موقع مل گیا. ہم 11:30 بجے روانہ ہوئے تو آگے میرے ساتھ رابعہ تھی. پیچھے والی سیٹ پر کاجل اور کلیم اللہ بیٹھ گئے. اپنا مختصر سا اسباب ہم نے ڈکی میں رکھ دیا. سپر ہائی وے تک اکرام نے ہماری رہنمائی کی. وہ اپنے دروازے پر ایک کاغذ چپکا کے آ گیا تھا جس پر غالب اور نازو کے لیے پیغام لکھا ہوا تھا کہ وہ انتظار کریں. میں حیران تھا کہ 2 دن میں اکرام کو ایسا شدید عشق کیسے ہو گیا. اس کے لیے کاجل سے جدائی اتنا مشکل مرحلہ بن گئی. بلا شبہ کاجل ایسی ہی لڑکی تھی کہ اس سے کسی کو بھی محبت ہو سکتی تھی، اور ان دونوں کی بدقسمتی تھی کہ آج تک وہ دونوں محبت سے محروم تھے، یا خوش قسمتی تھی کہ قدرت آخرکار انہیں زندگی کے ایک موڑ پر کڑی آزمائشوں کے بعد ملانے کا فیصلہ کر چکی تھی. اور جب وقت آیا تو وہ جان گئے کہ انہیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا گیا تھا.